پہلے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، آج پھر تشریف لائے ہیں۔ ان کا علاقہ حویلیاں، راولپنڈی سے آگے جائیں تو حویلیاں، وہ ایک پورا علاقہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ سادات میں سے ہیں، سید گھرانے کے فرد ہیں، عالم ہیں اور ماشاءاللہ پیر بھی ہیں۔ ان کا سلسلہ ہے مسلسل مختلف ملک اور بیرون ملک خدمات انجام دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ جناب حضرت علامہ پیر سید محمد عارف شاہ صاحب اویسی، اللہ تعالی ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے۔ عرس شریف میں جب پہلی بار آئے تھے تو انہوں نے بتا دیا تھا، ان کی والدہ وہ بھی بہت عالمہ تھیں، ولی اللہ تھیں، بزرگ تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا ان کے نانا، ان کے حوالے سے کچھ اختلاف تھا، تو اس وقت انہوں نے بتایا لاکھوں کی جائیداد چھوڑ دی مگر عقیدہ نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالی ان کو صحیح عقیدوں پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ تو آج آپ ان سے خطاب سنیں گے، یہ بیان فرمائیں گے۔ میں تو بولتا ہی رہتا ہوں، تشریف لائے ہیں تو انہوں نے خبر دی، میں نے کہا بسم اللہ تشریف لائیں، تو آپ بڑی محبت سے ان کا بیان سنیں۔ اور میں موجود ہوں، یہ نہیں کہ میں جا رہا ہوں، میں موجود ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ سنوں گا۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر محمد عارف شاہ صاحب۔ الشکر للہ، الحمد للہ الذی ارشدنا بالذکر معجزات المصطفیٰ۔ الحمد للہ الذی انور ایماننا و اسلامنا بنور الذکر المصطفیٰ۔ والصلاة والسلام على اسم المصطفى وجسم المصطفى
ونسل المصطفى ونسب المصطفى وأصل المصطفى ووصل المصطفى والصلاة والسلام على أهل بيت المصطفى وأصحاب المصطفى وعلماء أهل سنته وفقراء طريقته وعوام محبته ونسبته من اول يوم الى يوم الجزاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی عظمت النبی تعظیما لہ وتکریما لہ وتشریفا لہ واعزازا لہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتحطرت العوالم بطیب ذکرہ وریاہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کریم ستار غفار وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ اس کریم ذات نے ہم سب کو نبی پاک خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف علماء اہل سنت کے قدم چومنے کی برکت سے نصیب فرمایا ہے۔ یہ مہینہ معراج مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور اس میں نسبتیں اور بھی بڑی برکت والی ہیں جو حضور کے طفیل ہیں۔ جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو جشن خواجہ غریب نواز آ جاتا ہے، اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیوں کے ایام آتے ہیں، مولا علی کی ولادت پاک کا موقع آتا ہے، پھر یہ ساری یادیں پہنچتے پہنچتے معراج مصطفیٰ کی حضور حاضری دے دیتی ہیں۔ الحمدللہ میرا کراچی آنا ہوا تو پھر مجھے پتہ چلا گزشتہ کئی دنوں سے احباب کہہ رہے تھے، دعائیں کروا رہے تھے کہ جی خطیب ملت کی طبیعت ناساز ہے اور ان کے لیے اب دعا کریں۔ تو ہمارے ہاں جمعۃ المبارک میں بھی دعا ہوئی اور ہر جمعہ والے دن فجر کی جماعت سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت ہوتی ہے، تو الحمدللہ وہاں پر بھی دعائیں ہوئیں، مانجی سرکار کے دربار پہ بھی دعائیں ہوئیں۔ تو میں تو صرف مزاج پرسی کی خاطر آ کر اور چاہتا بھی یہی تھا کہ حضرت کے ملفوظات مبارکہ سنیں خطیب ملت کے، لیکن یہ کہ حکم دے دیا
تو یہ اچھا ہو گیا کہ انہی کا یاد کرایا ہوا سبق سنا دیا جائے گا تو ہمارے اوپر نظر کرم ہو جائے گی الحمدللہ۔ خطیب ملت کے لیے آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے، اور اللہ کریم ان ہستیوں کے صدقے جو اس شہر کراچی میں بڑے بڑے حادثات اور بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن عقیدے اور ایمان پر جس طرح انہوں نے پہرا دیا، حضور مجدد مسلک اہل سنت حضرت خطیب پاکستان نے جو پہرا دیا، اور جو ان کے خاندان نے قربانیاں دیں، ان کے مشائخ نے قربانیاں دیں، اور پوری دنیا میں گھوم پھر کر ہر جگہ پر نبی پاک کی محبت کی شمع جو انہوں نے روشن فرمائی ہے، وہ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ آج بھی اگر کسی کو کہو کہ اللہ 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 لا الہ الا ہو، بیک وقت ذکر میلاد مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے اور ذکر رب العلا بھی ہو رہا ہے۔ یہ مسلک اہل سنت و جماعت کی خدمتیں الحمدللہ پھر تحریری طور پر، تقریری طور پر، ہر انداز میں، ہر جگہ پر، ہر محاذ پر، اور پھر سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ پھر جب ڈیجیٹل میڈیا آیا، پھر ماشاءاللہ انٹرنیشنل چینلز پر، ہر مقام پر الحمدللہ آپ نے اپنی رہنمائیوں کے ساتھ اہل سنت و جماعت کو پر نور رکھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرد کلندر کا سایہ ہمارے سروں پہ پوری صحت اور تندرستی کے ساتھ تا دیر سلامت رکھے، آمین۔ میں آج ایک ایسی کتاب لے کے آیا ہوں جو کتاب میری مڈل اسکول کی تعلیم کے زمانے سے اس کے ساتھ شناسائی ہوئی۔ ہمارے حضور دفتر والے بابا جی والد گرامی داتا گنج تبسم پیر سید محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترمذی قادری، وہ ہری پور کے ایک جلسے میں گئے جس میں حضور قبلہ خطیب پاکستان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور بڑے تیار ہو کے گئے تھے کیونکہ خبریں پہلے تھیں۔ اس زمانے میں صرف اشتہار لگتے تھے، وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ اشتہار، کلر اشتہار بھی نہیں ہوتے تھے، تو لیکن گاؤں دیہاتوں میں پرچی دے کر بھیجا جاتا تھا، اعلان ہو جاتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت جلسہ ہے اور خطیب پاکستان آ رہے ہیں، تو دور دراز گاؤں دیہاتوں کے لوگ اپنے کھانے پکا کے ساتھ وہاں پر جلسے سے ایک دن پہلے پہنچ جاتے تھے، ساتھ کام کراتے تھے۔ اور وہ جو ہری پور کا اجتماع ہے، پھر مڑ کے ہم نے کبھی کسی اور کا اجتماع ایسا نہیں دیکھا، یا آج خطیب ملت جب جاتے ہیں تو پھر وہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ان کی آواز کے ساتھ کشش تھی، جو ان کا لہجہ مبارکہ تھا خطیب پاکستان کا، وہ انہی کا حصہ تھا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے ملک میں بعد میں کئی ایسے خطیب مشہور ہوئے کہ جنہوں نے خطیب پاکستان کا لہجہ اپنایا تو پھر اللہ نے انہیں شہرت عطا فرمائی۔ یعنی میں اگر غلط نہ بولوں تو میرے خیال میں ایسے حضرت مولانا شریف نوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے میرے استاد گرامی علامہ سعید احمد صاحب اسد رحمۃ اللہ علیہ، گزشتہ دنوں ہی ان کا وصال ہوا، وہ برملا ہمیں فرماتے تھے کہ ہم نے تو تقریروں کو سیکھا ہی جو ہے نا وہ خطیب پاکستان سے ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح کتنی علماء جو ترنم کے ساتھ، کیونکہ لوری پڑھنا یا ترنم کے ساتھ گفتگو کرنا یہ انہی کا خاصہ تھا، اللہ نے ان کی آواز میں بھی ایسا رکھا تھا کہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے کا خطاب تو ماشاءاللہ ان کے لیے تو بات ہی کچھ نہیں تھی۔ اللہ نے اتنی صحت اور ہمت اور حضور کا عشق اتنا عطا فرمایا ہوا تھا الحمدللہ۔ آج ہم ان کے مزار اقدس پہ جب حاضر ہوئے تو عشق مصطفیٰ کی وہ خوشبو ایسے خطیب ملت کی وہاں پر جو ہاتھ کی محنتیں نظر آئیں در و دیوار پر، تو پتہ چلا کہ الولد سر لابی ہے، بے شک بیٹا اپنے باپ کا وہ خاص راز ہوتا ہے اور اسی کا پرتو رقص جمیل ہوتا ہے کہ سبحان اللہ۔ بہت پیارے فارسی کے اشعار، اردو کے اشعار، اور بہت اچھے طریقے سے لکھے ہوئے ہمارے بزرگوں کے کلام بھی، اور اتنی خوبصورتی اور محنت ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ کہ دنیا سے جانے کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ نیک اولاد چھوڑ جاؤ تو وہ تمہارے لیے وہاں بھی کام آتی ہے۔ تو جس خطیب پاکستان کا بیٹا خطیب ملت ہوگا، یقیناً مزار کے اندر انوارات کا کچھ اور ہی عالم ہوگا۔ تو میری سعادت ہے کہ الحمدللہ میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ میں اب اس مہینے کے عنوانات کے حوالے سے جو
گفتگو ہے وہ میں ساری آج کتاب ذکر جمیل سامنے رکھ کر اس لیے کروں گا تاکہ میرے والدین کی بھی روح خوش ہو جائے، میرے آباء و اجداد کی روح خوش ہو۔ سب سے پہلی یہ کتاب انہوں نے ہمیں عطا فرمائی تھی، اس وقت میں مڈل میں تھا تو عطا فرمائی، اور ساتھ بتائی خواب، تو اس کا ذکر بھی آپ نے فرمایا، وہ میں نے کمپوز کرائی ہوئی ہے، انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا، مجھے مصطفیٰ بھائی نے یاد کرایا تھا تو میں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا۔ حضور دفتر والے بابا جی نے فرمایا کہ یہ بات ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ایک مدینہ شریف میں ایک بزرگ کو، اور انہوں نے والی شروان کو یہ بات بتائی، یعنی والی شروان سے مراد میرے والد گرامی کے بڑے بھائی جان پیر سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر ان کو بتائی اور یہ فرمایا کہ مدینہ شریف میں ایک شخصیت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کا پورا حلیہ پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں پوری معلومات ہوں، آپ کی ہستی کیسی تھی۔ تو درود شریف وہ بہت پڑھتا تھا لیکن اس کو حضور کے ساتھ محبت کے لیے جو معلومات چاہیے تھیں وہ نہیں تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ میرے خطیب مفتی محمد شفیع صاحب نے کتاب لکھی ہے، مفتی محمد شفیع کڑوی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ذکر جمیل، وہ کتاب انہوں نے لکھی نہیں ہے، میں نے لکھوائی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زیارت کرے تو اس کتاب کو پڑھے، اس کتاب کی برکت سے اس سے زیارت مصطفیٰ نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر حضور والد گرامی اس کتاب کو لے کر آئے، دارالعلوم رحمانیہ سے لے کے آئے اور بڑے ادب سے پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ خوشبو لگا کے رکھتے تھے، بڑے ادب کے ساتھ اس کو رکھتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ پھر ہم تو خیر پوچھتے تھے، چونکہ وہ اپنے احوال و کیفیات کو چھپاتے تھے، نہیں بتاتے تھے، پھر ہمیں بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان سے پوچھتے کہ حضور آپ پر کیا کرم ہوا۔ لیکن جس کو انہوں نے بتایا، ایک پٹھان تھا، وہ حاضر و ناظر کے مسئلے پر، حیات النبی کے مسئلے پر دیوبند کی باتیں سننے کے بعد وہ تزلزل میں تھا کہ جب اللہ نے وفات دے دی تو پھر حیات بھی اسی طرح کیا، پھر وفات کا مطلب کیا ہوا، اس وجہ سے بڑا پریشان تھا وہ نبی پاک کی زندگی کے حوالے سے۔ ہمارا جو سنی العقیدہ، خوش عقیدہ ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عقیدے سے اس کا اختلاف ہو گیا۔ اس کی گفتگو ہوئی حضور قبلہ دفتر والے بابا جی میرے والد گرامی کے ساتھ، آپ نے وہ کتاب دے دی، فرمایا جا کے اس کتاب کو پورے طریقے سے پڑھ، جس دن کتاب ختم ہوگی تجھے مدینہ شریف سے اطلاع آ جائے گی کہ آج تو نے ذکر جمیل ختم کر لی ہے۔ چنانچہ وہ کتاب لے گیا وہ پٹھان اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ دفتر والے بابا جی نے اس کو شرط یہ لگائی تھی کہ تم نے اس کتاب کو بے وضو نہیں پڑھنا، جب بھی پڑھو وضو کر کے پڑھنا اور درود شریف پڑھ کے پڑھنا۔ چنانچہ اس نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم اس پٹھان کا نام ہمارے ہاں جو مشہور تھا میر زمان خان، ہم اس کو بولتے تھے۔ تو وہ میر زمان خان جو ہے نا، ابھی آدھی کتاب ہی ہوئی تھی تو ایک دن آ گیا اور رو رہا تھا، تو ہمارے دفتر والے بابا جی کو وہ سنانے لگا کہ حضور ابھی تو کتاب آدھی بھی نہیں ہوئی تو مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز مردہ ہو سکتی ہے پر نبی پاک کا تو نام بھی زندہ ہے، حضور کا کام بھی زندہ ہے، حضور کی ذات بھی زندہ ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ جاری رہے گا۔ تو درود شریف کی بات چلی تو میں ذکر جمیل کے صفحہ نمبر 57 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، خطیب ملت کو میں اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ذکر جمیل پر بڑی محنت کی ہے، اس کے اعراب کو سنوارا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے اس کے اعراب میں، بہت غور سے میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے کہ کسی جگہ مجھے خدمت کرنے کا موقع شاید مل جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ خطیب ملت نے اس کی اردو بھی، ترجمہ بھی، عربی بھی، اعراب بھی بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا آپ نے بڑی محنت کی ہے۔ یہ محنت پڑھنے والا بندہ جانتا ہے، قدر والا جانتا ہے کہ میرے خیال میں کم از کم سالوں کی راتیں یہ جاگے ہوں گے، سالوں کی جو ہے نا وہ انہوں نے محنت کی ہوگی اس پہ۔ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، پروف ریڈنگ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے اب میں نعرہ لگاتا ہوں اور آپ نے جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر۔ جس کو اللہ نے آواز بخشیا ہون تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر بولے گا نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خطیب ملت جاری رہے، فیضان اوکاڑوی جاری رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خادم خاص ہیں، 2000 حدیثیں ان کی طرف سے سیاہ ستہ میں موجود ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک شعب الایمان امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کی حدیث نمبر 2773 اور الترغیب و ترہیب کی صفحہ نمبر 956 پر یہ حدیث شریف اس کے حوالے سے خطیب ملت نے اور خطیب پاکستان حضرت شفیق قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو لائن درود شریف کے حوالے سے حضور نے فرمایا من صلی علی مئۃ فی الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ، جس شخص نے جمعے والے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، جمعے کی رات میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، قضى الله له 100 حاجة 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں آخرت کی پوری کرے گا، 30 حاجتیں 30 مرادیں دنیا کی پوری کرے گا۔ جو 30 دعائیں قبول ہونے میں رہتی ہیں، 100 مرتبہ دن میں درود شریف پڑھ لو جمعے والے دن، وہ آپ کی 30 کی 30 مرادیں تو بیٹھے بیٹھے پوری ہو جائیں گی نا، سبحان اللہ۔ حضور نے بات ختم یہاں نہیں کی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آہا خطیب پاکستان کیا خوبصورت حدیث شریف، کیا آج تو حوالے انٹرنیٹ پہ سب چیز جمع کرنی آسان ہے نا جی۔ جس زمانے میں خطیب پاکستان ان کتابوں کو ڈھونڈا ہوگا نا، آپ کو معلوم نہیں ہے ان کے شوق و ذوق اور ان کی محنت اور ان کی تھکن اور لگن۔ ایک طرف جلسوں کا بھی اس زمانے میں پورے پاکستان میں اگر کسی کے جلسے ہوتے تھے تو انہی کے تھے، اور وہ خالصتاً لوجہ اللہ سفر کرنے، اور وہ سفر بھی بڑے سخت ہے، آج کل کے سفر بھی بڑے آسان ہیں، وہ روڈوں کی حالت، وہ گاڑیاں بھی ایسی نہیں تھیں۔ ان سارے معاملات کے باوجود وہ تحقیق کے لیے وقت نکال لینا اور حوالے اصل کتابوں سے ڈھونڈ لینا، پھر آپ سب کے اوپر واجب بنتا ہے کہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ماشاء ماشاء ماشاء، قبول ہو گئے، میں نے قبول کر دیا، ماشاء اللہ۔ یہ ادھر ماشاء اللہ، محبت کے ساتھ ماشاء اللہ۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے 100 حاجتیں پوری ہو جائیں ہیں، 30 حاجتیں دنیا کی پوری ہو گئیں، 70 حاجتیں آخرت کی پوری ہو رہی ہیں۔ ثم وکل اللہ بذالک ملکا یدخلہ فی قبری کما یدخل علیکم الہدایا، اور جس طرح تمہارے پاس لوگ تحفے لے کے آتے ہیں، اللہ اس درود شریف پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتہ میرے مزار کے پاس تمہارا درود شریف لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ درود شریف حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے تمہاری 70 حاجتیں ادھر آخرت کی پوری کر کے جاتا ہے، تمہاری دنیا کی 70 مرادیں پوری کر کے پھر تمہاری حاضری دربار رسالت میں لگوانے چلا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے! جن کا درود اتنا لجپال ہے وہ خود کتنے لجپال ہوں گے۔ جس طرح تمہارے پاس ہدیے تحفے آتے ہیں نا اور تم تحفوں سے خوش ہوتے ہو، فرمایا میں بھی اسی طرح تمہارے درود سے خوش ہوتا ہوں، وہ تحفہ گفٹ بن کے میرے پاس تمہارا درود شریف آتا ہے۔ ذرا محبت سے بلند آواز سے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کے محبوب نے کیا پیاری بات، اتنی خوبصورت حدیث اتنے پیار سے۔ مجھے بتاؤ اب ہمارا کوئی عقیدہ، جنہوں نے یہ حدیثیں پڑھی ہوں گی ان کا عقیدہ کوئی بندہ چھین سکتا ہے؟ ہمیں ہمارے نبی سے کوئی جدا کر سکتا ہے؟
الحمدللہ اللہ ان علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، جنہوں نے وقت کی جتنی بھی تیز آندیاں تھیں اپنے اوپر سہتے رہے، غربتوں میں بھی قربتوں میں بھی ہر طرح، لیکن اس کے باوجود امت کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرماتے رہے۔ فرمایا حضور نے بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی کہ درود شریف تمہارا میرے پاس پہنچ جاتا ہے، اگلی بات کر کے حضور نے عقیدہ بھی دیا۔ فرما ان علمی بعد موتی کا علمی فی الحیات، میرے وصال کے بعد بھی میرا جو علم ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح میری زندگی میں بھی اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہوا ہے۔ ہم مر جائیں ہمارا علم مر سکتا ہے، ہم مر جائیں ہمارے عہدے ختم ہو سکتے ہیں، ہم مر جائیں ہماری ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، ہماری صفات ہم سے چلی جاتی ہیں، ڈاکٹر مر جائے اب وہ ڈاکٹر نہیں رہتا، جج مر جائے اب وہ جج نہیں رہتا، وزیر مر جائے وہ وزیر نہیں رہتا، ہر مخلوق کے پاس صفات مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں پر میں بے مثل و بے مثال ہوں، جو صفات مجھے موت سے پہلے ہے وہی صفات وصال کے بعد بھی نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ ولفظ البیہقی یخبرنی من صلی علیہ باسمہ ونسبہ فاثبتہ فی صحیفۃ بیضاء، حضور نے فرمایا، یہ امام بہقی کے الفاظ ہیں، یہ بھی ذرا خطیب پاکستان کی ذرا محنت اور محبت دیکھو، ایک حدیث کے الفاظ کسی دوسری جگہ پر کس الفاظ کس انداز میں آئے آپ نے وہ بھی لکھے۔ یہ بہت بڑی محنت ہے، یہ بہت بڑی کاوش ہے۔ اہل سنت و جماعت میں بعد میں جتنے خطباء ہوئے ہیں، واعظین ہوئے ہیں، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں چونکہ میں اسی قبیل کا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا حضور ہماری محفل سجی تب ہیں، ہماری بات بنی تب ہے جب ہم نے ان حدیثوں کے حوالے دیے ہیں، سبحان اللہ، جو خطیب پاکستان نے جمع کر کے ہمیں عطا کیے ہیں۔ بہت بڑا کام اور بہت بڑی محنت ہے، اور اس کا خراج تحسین پیش کیا جانے والا ہے۔ عرس مبارک آ رہا ہے، 40واں عرس مبارک ہے نا جی، تو میں نے کہا میں اپنے عرس کی حاضری آج دے لیتا ہوں، بولو ذرا سبحان اللہ، میری حاضری آج لگ جائے گی نا، مجھے اللہ نے پہلے پہنچا دیا، کیونکہ ہمارے دل میں بچپن سے عشق ہے، ایک محبت ہے، تو میں نے کہا میں اپنے حصے کا عرس آج منا لیتا ہوں جا کر، بولو سبحان اللہ۔ محبت والوں پہ اللہ توفیق دے دے تو میں انشاءاللہ اس موقع پر بھی حاضر ہوں، لیکن یہ کہ حاضری مقصود ہوتی ہے، آج میری حاضری لگ گئی، میری طرف سے عرس کا ابتدا ہو گئی الحمدللہ، اور یہ بھی الحمدللہ کرم ہے کہ نبی پاک کی آل ان کا عرس منا رہی ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ میں جدھر گیا ہوں، دنیا کے جن جن ملکوں میں گیا ہوں، الحمدللہ وہاں کے علماء اہل سنت سے ملا، ہر شخصیت، ہر خطیب، ہر ادیب، ہر نقیب جو ملتا ہے وہ کہتے ہیں حضور ترنم سنا ہے تو ان کا سنا ہے، خطیب پاکستان کا باتیں سنی ہیں تو ان کی سنی ہے، اور دلائل سنے تو ان کے سنے۔ پھر ان کے اندر اعتدال کتنا زبردست ہے کہ دیکھو کئی لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں اہل بیت کو چھوڑ جاتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں صحابہ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ واہ خطیب پاکستان، سفینہ نوح لکھ دی، آل رسول کی محبت کا بھی حق ادا کر دیا، اور جہاں جہاں موقع آیا یوم صدیق اکبر بھی منایا، یوم فاروق اعظم بھی منایا، یوم عثمان غنی بھی منایا، صحابہ کے ایام بھی منائے، اور محرم الحرام شریف میں اہل بیت کی محبت کا بھی حق ادا کر دیا۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے اعتدال کے ساتھ ہر چیز کی طرف امت کی صحیح طرح رہنمائی فرمائی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے، اور بالکل اسی پیٹرن پر اسی سسٹم کے ساتھ آگے اس چیز کو لے کر نبھانا اور آج تک لے کر چلنا، یہ بھی خطیب ملت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے الحمدللہ۔ اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ، او سنو جو شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے یخبرنی، اس کی خبر مجھے ہوتی ہے۔ کس طرح، کیا خبر ہوتی ہے درود شریف کی؟ فرمایا بے اسم ہی، جس نے درود پڑھا اس کا نام بھی میرے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ نسب ہی، وہ کس خاندان کا ہے وہ بھی مجھے اطلاع ہو جاتی ہے۔ فَأَثْبُتُهُ فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاء، میں صاف ستھرے رجسٹر میں اس کا درود شریف اپنے پاس سنبھال لیتا ہوں، اس کو لکھ لیتا ہوں۔
درود شریف آپ پڑھتے ہو، کملی والے آقا آپ کے لفظوں کو یاد رکھتے ہیں، کس طرح اس نے پڑھا تھا، کس جذبے میں پڑھا تھا، کس محبت میں پڑھا تھا، کس پیار میں پڑھا تھا، اور یہ پڑھنے والا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے۔ تو درود شریف پڑھتا ہے، تیرا پورا بایو ڈیٹا مدینہ شریف منتقل ہو جاتا ہے۔ آؤ پھر بلند آواز سے پڑھے نا ذرا، کیا پتا سرکار دیکھ لیں، حضور کی نظر ہو جائے یہ کس نے پڑھا درود شریف، نام آ جائے میرے جیسے گناہگار کا حضور کی بارگاہ میں۔ سوچو نظر تصور کے ساتھ کہ میرے جیسے کا نام آ گیا، میرے والدین کا نام آ گیا، میرے خاندان کا نام آ گیا، اور وہ نام حضور کے سامنے فرشتہ پیش کر رہا ہے، اور سرکار نے کچھ دیر تو اس پہ نگاہ ڈالی گی نا، اور ہمارے نام پہ حضور کی نظر پڑ جائے گی، ہمارے مقدروں کی ساری سختیاں دور ہو جائیں گی۔ درود شریف بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اب میں خاموش ہوتا ہوں، ذرا آپ کی آواز آ جائے، الصلاۃ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں محبت کی ہیں۔ حضرت خطیب پاکستان رحمت اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب کے مقدمہ میں، جو سب سے پہلے مقدمہ باندھا، اس کے اندر آپ نے عنوان لکھا کہ نبی پاک کا ذکر عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ساؤتھ افریقہ میں ایک عالم دین سے سنا کہ جی میں کسی جگہ بیٹھ گیا اور میں نے وہاں حدیث بیان کر دی کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء اللہ کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب آپ کسی ولی اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے، اور جب آپ نبی پاک کا ذکر کریں گے تو آپ کو عبادت الہی کا ثواب نصیب ہوتا جائے گا۔ کہتے بندے نے مجھ سے حوالہ پوچھ لیا کہ حوالہ ہے کہاں پہ؟ کہتے میں بڑا پریشان ہو گیا، کہتے ہم تو علماء سے سنتے رہے تھے لیکن حوالہ تو کبھی ذہن میں آیا نہیں کبھی۔ تو کہتے جی کہ میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے ایک مفتی صاحب سے درخواست کی، مفتی اکبر ہزاروی صاحب، وہاں دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، آئے ہوئے ہیں آج کل پاکستان میں، اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے۔ انہوں نے بھی وہاں پر مسلک کا بڑا کام کیا الحمدللہ۔ تو وہ ان سے عرض کیا، انہوں نے کہا تیرے کو ذکر جمیل ہے، آپ کے پاس ذکر جمیل ہے خطیب پاکستان کی؟ جی ہے۔ فرمایا اس کے مقدمے میں پڑھ لے، اس کا حوالہ خطیب پاکستان نے دیا ہوا ہے۔ حوالہ یہ ہے کہ یہ فتح الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 پر ہے، اور کنز الامال کی حدیث نمبر 43,438 یہ حدیث شریف ہے۔ اللہ کے محبوب نے خود فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ تم نبی کرو، انبیاء کا ذکر کرو، اللہ اپنی عبادت کا درجہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تمہارے اس ذکر کو جو تم حضور کا ذکر کر رہے تھے، تم درود شریف پڑھ رہے تھے، تم نعرہ رسالت لگا رہے تھے، تم حضور کی بات سن کر سبحان اللہ کر رہے تھے، تم وجد کا اظہار کر رہے تھے، تم خوشی کا اظہار کر رہے تھے، تمہارے یہ سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں فرشتے لے کے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا لکھو یہ میری عبادت کرتے رہے۔ ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ، اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جائے تو اس سے کفارہ ہو جاتا ہے۔ جو آپ سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، زبان نے غلطیاں کی ہیں، کچھ بھی ہوا ہے، ہمارے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ وہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب تک تم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو تو اولیاء اللہ کے ذکر کی برکت سے جو تمہاری خطائیں ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ حضور کی اس حدیث پر عمل اگر آپ کو کائنات میں نظر آئے گا تو وہ مسلک اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گا کہ ہم نبی بھی کرتے ہیں، ولی بھی کرتے ہیں، ولیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، انبیاء کا ذکر بھی کرتے ہیں، الحمدللہ اہل بیت کا ذکر بھی ہوتا ہے، صحابہ کرام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔
یہ مہینہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حضرت خطیب ملت نے بڑی انصاف والی اور بڑی زبردست گفتگو کی. یہی آج ضرورت ہے سمجھانے کی. ہمیں آج ایک بہت سوچوں میں اتنی شدت پسندی آ گئی ہے، اور خود ہمارے مسلک کے اندر بھی ایسے مولا علی کا نام لے کر عوام الناس کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ اگر جو بندہ اعتدال کے ساتھ ذکر کرے اس کے اوپر بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایک وہابی تو نہیں ہو گیا، اور اگر کوئی بندہ بڑی محبت سے ذکر کرے اس سے بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ شیعہ تو نہیں ہو گیا. یعنی دونوں انتہاؤں کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے ایک غیر محسوس سازش کے طور پہ. تو یہ وہ دربار ہے جہاں سے ہم یہ آواز بلند کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم انتہاؤں والے لوگ نہیں ہیں. جو آپ نے حدیث آخر میں سنائی حضرت مولا علی پاک کی روایت مبارکہ، ہم انتہا والے لوگ نہیں ہیں، ہم درمیانے اوسط والے لوگ. وجعلناکم امۃ وسطا، ہم درمیانے انداز میں بات کرنے والے ہیں. جو طریقہ مصطفیٰ نے بتایا ہے اس کے مطابق ذکر علی کرنے کو اپنا ایمان تصور کرتے ہیں. الحمدللہ. اس لیے وہ جو غدیر خم والی بات حضور نے ارشاد فرمائی وہ بھی بہت زبردست بات ہے، اور اس کے اوپر آپ نے جو قرآن پاک کی آیت بیان کی خطیب ملت نے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. کمال نقطہ آپ نے بیان فرمایا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کے لوگوں کو انصاف کے ساتھ اس طرح متوجہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر جب حضور نے ولایت علی کا اعلان کیا تو یہ خلافت کا اعلان تھا، نہیں، یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا، یہ محبت علی کا اظہار تھا. بولو ذرا سبحان اللہ. جو اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے ضرور پیار کیا کرے. بولو نا سبحان اللہ. ہم تو مولا علی پاک سے پیار کرتے ہیں، بلکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق کی صدیقہ شہزادی حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی ابا جی دیکھتی ہوں کہ اکثر آپ علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ان کانوں سے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کا یہ فرمان سنا ہے کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو بھی تکتے رہنا عبادت ہے. وہ تو اتنی محبت کرتے ہیں. یہ محبت ہمیں ملی ہے صدیق اکبر کے فیضان سے. ہم نقشبندی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم چشتی ہیں، ہمارے تو سارے سلسلے جا کے حضرت علی کے قدموں میں پہنچتے ہیں. علی تو ہماری غذا ہے، علی تو ہماری روح ہے، علی سے تو ہمیں پیار ہے، بلکہ ہمارا ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے جب ہم اسے مولا علی کی چوکھٹ پر پہنچا دیتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمیں یہ سوچے گا کہ شاید یہ علی کی محبت میں اتنا آگے بڑھے ہیں اب شاید کہ یہ کوئی مجلس سجا لیں گے، ہو سکے تو شاید یہ سینہ پیٹیں گے. نہیں، علی سینے پیٹنے والا ہی نہیں تھا، سینے پہ چڑھ کے کفر کی گردن کاٹنے والا علی ہے. علی وہ ہے جس نے الحمدللہ بہادری دکھائی ہے. ہم ماتم والے لوگ نہیں ہیں، ہم آہ والے نہیں ہیں، ہم واہ والے لوگ ہیں. الحمدللہ. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں مولا علی پاک کی سچی سیرت اور صورت کے ساتھ کامل عشق اور کامل محبت نصیب فرمائے. یہ وہ احتیاط کا رستہ ہے جس کی طرف خطیب ملت نے ہمیں رہنمائی بخشی ہے ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جس نے غوث خواجہ غریب نواز بھی گزرا تو وہ کون ہے؟ مولا علی اگر سورج ہیں تو اس کی کرن کا نام خواجہ غریب نواز ہے. ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو محبت کے ساتھ کہ بے دیکھی بات ہے نہ سر بستہ راز ہے، بے دیکھی بات ہے نہ سر بستہ راز ہے، ان کی گلی کا بندہ بھی بندہ نواز ہے، ان کی گلی کا بندہ بھی بندہ نواز ہے. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عقیدہ مبارکہ بھی یہی تھا. انہوں نے بھی کبھی نہ افراط سے کام لیا نہ تفریط سے کام لیا، نہ آپ کبھی حد سے بڑے ہیں نہ مقام سے گرایا ہے. وہ ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت کی یکساں اس
طریقے اور محبت کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے ہیں، جس پر ان کے اکابرین یعنی امام اعظم نے جس طرح فرمایا اس کے مطابق میرے خواجہ غریب نواز سنی تھے، سنی ہے میرے خواجہ غریب نواز، اور صحیح العقیدہ سنی ہوں، بول ذرا سبحان اللہ۔ حنفی ہیں میرے خواجہ غریب نواز، میرے داتا گنج بخش حنفی ہیں، مولا علی کے وارث ہیں، حنفی ہیں، یہ سید ہیں، علی کی اولاد سے ہیں، خواجہ غریب نواز علی کی اولاد سے ہیں، داتا گنج بخش علی کی اولاد سے ہیں، یہ میرے خواجہ غازی عبداللہ شاہ شہید علی کی اولاد سے ہیں۔ ہمارے ارد گرد جتنے سادات اولیاء اللہ کے مزارات ہیں یہ سب کے سب علی کی کرنیں ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کی کرنیں اتنے دور آ کر ایسی چمکتی ہیں اس سورج کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ محبت والو، آیت پڑھی تھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے خاص الخاص عبد کریم کو۔ سبحان میں حضور کی محبت کی بات، یہ تو جو محبت مصطفیٰ کے لہجے اور انداز و آداب کو سمجھتے ہیں ان اولیاء اللہ کو ہی معلوم ہے کہ یہ کتنے پیار سے رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ہر بات اپنے رنگ میں رب نے اپنے محبوب کی ہے۔ کبھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کبھی فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کبھی فرمایا الم نشرح لک صدرک، کبھی فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کبھی فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ رب تعالیٰ کے اپنے اپنے انداز ہیں ذکر کرنے کے محبوب کے، پر جب بات آئی ام المعجزات کی، جب بات آئی سارے معجزوں کی اصل کی، جب بات آئی اس معجزہ دائمہ قائمہ کی، جب بات آئی اس معجزے کی جس کی شان قیامت تک قائم رہیں گی، اس معجزے کی شان بیان کرنے سے پہلے اللہ نے خود خدا ہو کر، خود سبحان ہو کر سبحان الذی کہہ کر معراج کا واقعہ بیان فرمایا۔ یعنی اور واقعے سننے کے بعد بیان کرنے کے بعد سبحان اللہ بولنا ہوگا، معراج ایک ایسی چیز ہے سے بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ بولنا ہوگا۔ الحمدللہ یہ معراج مصطفیٰ کا مہینہ۔ تو میں اس آیت کریمہ کی طرف تو بعد میں جاتا ہوں، لیکن مجھے ایک اور حدیث جو ہے نا میں نے یہاں سے اسی لیے نوٹ کی تھی، میں اس کو لے کر اس لیے آیا تاکہ آج مجھے فیضان ملے، اس دروازے سے لوگوں کو فیضان ملتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ یہ فیضان حاصل کریں۔ الحمدللہ حضور خطیب ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، خطیب پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر، تو بس پھر مجھے یہ حدیث شریف اتنی اچھی، میرا دل چاہا کہ میں نے کہا میں آپ کو ذرا ضرور سناؤں۔ ہر حدیث بڑی اہم، ہر حدیث، پھر اس کے آراب، پھر اس اتنی خوشخطی کے ساتھ اسے لکھا گیا کہ سادے سے سادہ آدمی اگر پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے اس کو۔ اتنے پیار سے، اتنی محنت سے اس کتاب کو تیار کیے گا، اس کی خاطر تو میں ضرور بولوں گا کہ آپ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی یہ حدیث شریف آپ ذرا سنو گے تو آپ کا ایمان بہت پیارا اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کسی مقام پر عروج پکڑے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف حضور لے کے آئے ہیں خطیب پاکستان۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کے سارے حوالے آپ نے دیے۔ فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس میں حدیث شریف نمبر 1085 ہے۔ سبل الہدی والرشاد علامہ یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 357 پہ ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297 پر ہے۔ یعنی اتنے ایک چیز کے جتنے حوالے بنتے تھے وہ سارے حوالے ساتھ تذکرے کرتے چلے جا رہے، اتنی مضبوط حوالے والی کتاب ہے۔ ہون تے بولنا سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ، جمعے والے دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔
جب خطیب پاکستان وہاں پر پہنچے چھور شریف، کسی نے سوال کر دیا کہ حضور یہ سنی لوگ جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ خطیب پاکستان نے اپنی اسی کتاب کا حوالہ دے کر فرمایا، یہ حدیث شریف اتنے حوالوں کے ساتھ میں نے وہاں پر بیان کی ہے، اس حدیث شریف کے مطابق حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ، جمعے والے دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو۔ ہم سنی علماء دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی لوگ آخر میں آتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں دنیاوی مشاغل کی وجہ سے یہ آج سلام پڑھ سکے یا نہیں پڑھ سکے، چلو ان کو اکٹھا کر کے ایک مرتبہ پھر تھوڑی دیر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ تو جنہیں عربی آتی ہے وہ تو عربی میں پڑھتے ہیں، جنہیں نہیں آ سکتی اردو میں ہی سارے مل کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ پر حضور کے درود و سلام کے لیے زبان کی بھی قید نہیں، وقت کی بھی قید نہیں، فرمایا درود و سلام ہم ان کو پڑھا دیتے ہیں تاکہ بارگاہ مصطفیٰ میں اس فرمان پر عمل بھی ہو جائے، جمعے والے دن زیادہ درود بھیجنے والوں میں سنیوں کا نام بھی شامل ہو جائے۔ اس لیے جمعے کی نماز کے بعد ہم فرض نہیں جانتے، ہم اس کو فرض نہیں جانتے، لیکن محبت کا قرض تو جانتے ہیں نا، بولو سبحان اللہ۔ میں آپ کو پرانی یادیں جو ہمارے سامنے ہم نے سنے، ہمارے سامنے دیکھے دکھائے واقعات ہیں، میں تو اپنے یہ جمعے کا جو بیان کر رہا ہوں نا، یہ تو میں بس 1 منٹ رہ گیا، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، میں تو اپنی طرف سے عرس سے خطیب پاکستان میں حاضر ہوں نا، میں تو اپنی اس نشست کی حاضری پوری کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ، مجھے تو سخاوت فیضان مل گیا جی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ، جمعے کے دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ، دراصل یہ جو جمعہ ہے یہ یوم مشہود ہے، اور یوم مشہود کا مطلب یہ ہے کہ جس دن حضوری قائم ہو جاتی ہے۔ بلکہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے الاحکام القرآن اپنی تفسیر میں لکھا ہے، مشہود سے مراد یہ پردے ہٹ جاتے ہیں، میرا جو امتی جہاں بیٹھا درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے میری نگاہوں میں ہوتا ہے، میں اپنے غلام کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کس مقام پر کس جگہ بیٹھ کر درود شریف پڑھے، اس لیے اس کو یوم مشہود فرمایا۔ اے بھائی، ہم اس وقت ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جس مسجد کے بارے میں میں نے سنا، جس مزار کے بارے میں سنا کہ ایک ایک اینٹ پر درود شریف پڑھے گئے، ایک ایک اینٹ پر قرآن مجید پڑھے گئے، ہر اینٹ قرآن مجید پڑھ کر لگائی گئی، محنتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عشق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، سوز کے ساتھ، اتنے عشق اور محبت سے یہ سارا منظر قائم ہے۔ ہم بیٹھے یہاں ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہر جمعہ یوم مشہود یہاں کا ایسا ہے، ادھر بیٹھا ہوا بندہ کملی والے کی نگاہ میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جمعے کے دن درود شریف پڑھو، فإنہ یوم مشہود، یہ مشہود دن ہے، تشہدہ الملائکہ، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا وُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا، جیسے ہی کوئی بندہ، یہ ان حرف شرط ہے، اور اللہ یہ شرط اور جزا جو قرآن مجید کا ایک قانون ہے نا، یہ بڑا زبردست ہے، اس پر نحویین، صرفیین اور ہمارے علماء متکلمین کمال بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں پر یہ شرط اور جزا کے ساتھ بات آ جاتی ہے نا، یا نفی کے بعد اقرار کے ساتھ بات آ جاتی ہے، فرماتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف، اللہ نے فرمایا نفی کر کے پھر اس بات، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو الا مگر، یہ پہلے نفی ہو گئی پھر مگر، تو اس کا کریں گے ترجمہ ہوگا صرف اور صرف، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، میری عبادت کریں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب آپ کو پتہ چل گیا، اسی طریقے سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر یہ کہ رحمت بنا کر دونوں جہانوں کی، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فرمایا ترجمہ بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے صرف اور صرف آپ کو ہی سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔
یہاں پر بھی وہ قاعدہ آ گیا وَإِنْ أَحَدٌ لَّن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، ہاں سنو، میرے اوپر کوئی بھی کائنات میں درود شریف پڑھتا ہے نا تو بس صرف اور صرف جو درود شریف پڑھا جاتا ہے نا وہ درود شریف فوراً میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، حتی یفرغ منہا، درود شریف پڑھنے سے وہ فارغ بعد میں ہوتا ہے، درود پہلے میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ جمعے والے دن یہ اس کو جمعے کے ساتھ قید کیا، یہ آپ ذرا محبت کے ساتھ جس بندے کو پیار کے ساتھ آج اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری اس یوم مشہود کو مل رہی ہے، اور سے خطیب پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے مجھے اور آپ سب کو جو اس وقت حاضری بارگاہ رسالت کی مل رہی ہے، وہ بندہ بلند آواز سے ایک ہاتھ بلند کر کے بولے اللہ اکبر، حتی یفرغ منہا، جو درود شریف پڑھنے سے فارغ بعد میں ہوتا ہے، پہلے درود شریف اس کے پڑھنے کے درمیان ہی میری بارگاہ میں وہ درود شریف پہنچ جاتا ہے۔ آؤ نا پھر مل کر درود شریف پڑھیں تاکہ آج ہم درود شریف پڑھتے پڑھتے حضور کی نظر کرم کے سامنے آ جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، ایک بار اور بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ قالا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کل تو میں نے عرض کیا، حضرت ابو درداء فرماتے جب یہ بات حضور نے کر دی کہ درود شریف سے ابھی وہ فارغ نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے پہلے اس کا درود شریف میری بارگاہ میں جمعے کے دن پہنچ جاتا ہے، کل تو میرے دل میں خیال آیا، اور صحابی رسول حضرت ابو درداء بڑے عظیم صحابی ہیں، یہ ان کے واقعات کٹ سنانے کا وقت نہیں، میں صرف حدیث پر رہتا ہوں۔ فرمایا میں نے عرض کر دیا وبعد الموت، حضور اب تو آپ حیات ہیں، اب تو امتیوں کا درود آپ تک پہنچتا ہے، اور جب آپ کو وصال ہو جائے گا تو پھر امت کا مسئلہ، پوری امت کا مسئلہ حل کر دیا حضرت ابو درداء نے۔ صحابی رسول، ان کے مبارک قدموں پر ہماری پگڑیاں قربان ہو جائیں۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتیوں کے سردار اہل بیت اطہار، جنتیوں کے سردار۔ ہے محبت والے، پیار والے، فرمایا جب میں نے اتنا عرض کیا نا وبعد الموت، حضور ابھی تو یہ سب کچھ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی پوری امت درود پڑھتی ہے تو آپ سنتے بھی ہیں، حضور آپ کے پیش ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ وصال کر جائیں گے تو ذہن میں شک یہی تھا نا؟ نہیں، حضرت ابو درداء کے ذہن میں کوئی شک نہیں تھا، ہمارے ذہن میں شک ہو سکتا ہے نا کہ کیا ہم انسان ہیں نا، کہ جس طرح عام لوگوں کے وصف ان کے وصال کے بعد وہ وصف ختم ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں رہتا مردہ بن جاتا ہے، جج جج نہیں رہتا مردہ بن جاتا ہے، وزیر وزیر نہیں رہتا وہ مردہ بن جاتا ہے، بادشاہ بادشاہ نہیں رہتا وہ مردہ بن جاتا ہے، پریزیڈنٹ نہیں رہتا وہ مردہ بن جاتا ہے، پرائم منسٹر نہیں رہتا مردہ بن جاتا ہے، سی ایم نہیں رہتا مردہ بن جاتا ہے، اس کی صفات ختم ہو جاتی ہیں نا۔ تو یہ ذہن میں ہمارے دماغ میں شک آ سکتا ہوتا ہے، صحابی رسول پہ قربان جان جن کے صدقے ہمیں یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ کیا سرکار یہ صفت مبارک وصال کے بعد بھی آپ کے اندر موجود رہے گی؟ صحابی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ جو صفت مبارک اب آپ کو حاصل ہے کہ جمعے کے دن امتی درود پڑھے تو وہ پورے کا پورا درود شریف ختم ہونے سے پہلے، اس کی زبان پہ درود ختم بعد میں ہوتا ہے، اختتام سے پہلے پہلے۔ یہ ترجمہ ہے حتی یفرغ کا، کہ درود ختم ہونے سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بات حضور یہ آپ کو وصال کے بعد بھی حاصل ہوگی۔ جواب حضور نے جو دیا ہے نا، بس آپ وہ جواب سنیں اور میری خطاب ختم ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ قال وبعد الموت، حضور نے وہ لفظ بولا، ہاں وصال کے بعد بھی
ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، سنو بے شک اللہ تعالیٰ نے وصال کے بعد بھی درود شریف میری بارگاہ میں پڑھنے والوں کی حاضری میرے سامنے اسی طرح رکھی ہے۔ کیوں؟ فرمایا تم سمجھتے ہو جس سے مرنے کے بعد مٹی عام جسموں کو کھا لیتی ہے؟ سن لو عقیدہ، حضور نے فرمایا سنو، ان اللہ تعالی حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے، ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی، ہر نبی زندہ بھی ہوتا ہے اور وہ روزی بھی دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی۔ اور میں امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، بلند آواز سے عرض کرو یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ عظیم الشان احادیث، اب یہ سارا فیضان تھا جو آج آپ خطیب پاکستان کا فیضان ایک سید کی زبان سے سن رہے تھے، الحمدللہ جی۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ یہ انہی کی تھا، انہی کے گھر کی خیرات ہے۔ میں نے سوچا خطیب پاکستان حضرت مجدد مسلک اہل سنت علامہ شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنا ادب والی ہستی تھے، آل رسول کا بے انتہا ادب کرتے تھے، مجھے حضور قبلہ پیر سید عثمان علی شاہ صاحب دربار عالیہ کرما والا شریف، مجھے حضرت قبلہ پیر سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کئی مرتبہ حاضریاں نصیب ہوئیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے حضور قبلہ کے سرکار، آپ فرماتے تھے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ فرماتے تھے کہ آج کے دور میں اگر کسی شخص نے حضوری عالم کو دیکھنا ہے کہ جس کا بارگاہ رسالت سے رشتہ جوڑا ہوا ہے نا، وہ خطیب پاکستان شفیع کاڑوی صاحب ہے۔ الحمدللہ پیر سید غضنفر شاہ صاحب سے بھی ہم نے بڑی باتیں سنی، علماء کرام سے الحمدللہ، وہ تو الخطیب کا جو سالانہ مجلہ اس مرتبہ کا بھی مجھ سے مصطفیٰ نے پوچھا جی کہ مجلہ پہنچا ہے کہ نہیں، میں نے فوراً جانماز کے اوپر اپنی جانماز پہ رکھا تھا، وہیں سے میں نے ویڈیو بنا کے بھیجی، میں نے کہا اس مرتبہ کا مجلہ میری جانماز پہ رکھا ہوا، میں نے سارا ایک ہی نشست میں پڑھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ کشش ہے، یہ کشش ہے، یہ محبت ہے، وہ یودع لہ القبول فی الارض، اللہ قبولیت ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ یہ قبولیت، یہ یاد رکھ لینا، کسی بندے کے فن میں نہیں ہوتی ہے، یہ قبولیت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تقریریں کرنے والے بے شمار، واعظ کرنے والے بے شمار، نصیحتیں کرنے والے بے شمار، خطیب بے شمار، دنیا میں ایسی کوئی مسجد ہی نہیں جس میں خطیب نہ ہو، خطیبوں سے دنیا بھری پڑی ہے نا جی، لیکن جس خطیب کو اللہ ایسی عزت عطا فرما دے کہ وقت اولیاء بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوں، اس کے مشائخ اس کا تذکرہ کرتے ہوں، اس کے اساتذہ اس کا تذکرہ کرتے ہوں، تو وہ ہستی خطیب پاکستان کی ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ بیک وقت اصاغر کی نظروں میں تو اپنے آپ کو بڑا بلا لینا آسان ہے نا، اکابر بھی جس کی تعریف کریں اسے خطیب پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس لیے اب ایک نعرہ لگاؤ، فیضان اوکاڑوی، تو پھر سارے بولو جاری رہے گا، فیضان اوکاڑوی وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ نے حضرت پیر صاحب کا بیان سنا، محبت سے بھرا ہوا، ماشاءاللہ۔
اللہ تعالی ان سے اپنی مخلوق کو کثیر نفع پہنچائے۔ مہربانی تشریف لائے اور عزت بخشی اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔